اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو ایک اور روایت پروردہ نبی علیہ السلام حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین جناب سلمہ سلام اللہ علیہا آپ کی پہلی شادی سے، پہلے شوہر سے آپ کے صاحبزادے، جن کی پوری تربیت اور پرورش آقا علیہ السلام نے فرمائی. آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت ام سلمہ یعنی اپنی والدہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں سلام اللہ علیہا کہ گھر پر نازل ہوئی، جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے. تو آپ علیہ السلام نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین سلام اللہ علیہا، جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہم اجمعین اور جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک کملی میں ڈھانپ لیا، اپنی چادر میں لے لیا اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، یعنی سرکار فرما رہے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ میری اہل بیت ہے، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَّهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، کہ یا اللہ پاک یہ میری اہل بیت ہے، ان کو خوب پاک و صاف کر دے اور ہر آلودگی کو ان سے دور فرما دے. ناظرین مکرم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بچپن کا زمانہ ہے اور رسول رحمت علیہ السلام دعوت حق کے لیے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور کفار کے ظلم و ستم جو اپنے عروج پر تھے، آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر کسی ظالم، کسی فاسق، کسی کافر، کسی مشرک کا پتھر لگا اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک خون مبارک سے آلود ہو گئی. جب آپ اپنے گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ طیبہ نے جب اپنے بابا جان کو دیکھا تو تڑپ گئیں، مچل گئی، بے قراری تھی، بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اس کے ایک ٹکڑے کو فوری طور پر جلایا اور اس کی راکھ بنائی اور دوسرے ٹکڑے پر پٹی کی صورت اس کو دے کر راکھ رکھی اور جناب سرور کونین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر آپ نے اس پٹی کو اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ باندھا. معصومہ کائنات کے معصوم لب ہلے اور سرور کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بستہ عرض گزار ہوئی کہ بابا آج میں اللہ سے پوچھوں نا کہ لوگ میرے بابا کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں. سرور کونین علیہ السلام نے اپنی مبارک بیٹی کے لبہائے مبارک پر اپنی انگلی مبارک رکھی اور کہا کہ بیٹا یہ مشیت الہیہ ہے اور اے میری لخت جگر تیرے مقام کو یا خدا جانتا ہے یا اس کا حبیب محمد مصطفیٰ جانتا ہے. تیرے معصوم لب ہلیں گے، قانون قدرت تبدیل ہو جائے گا.
وہ سیدہ طیبہ کہ جن کے متعلق صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ یعنی یہ لقب سیدۃ النساء العالمین یہ کس نے عطا کیا؟ یہ کسی اور نے نہیں، خود رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک طیب و طاہر بیٹی کو عطا فرمایا۔ پھر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک دن جب آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو آپ فرماتی ہیں کہ باخدا میں نے نبی محتشم سے مشابہ چال اور ڈھال، گفتگو کا قرینہ اور سلیقہ، اٹھنے اور بیٹھنے کا انداز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کا بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ یعنی ہو بہو اپنے والد گرامی، اپنے ابی مکرم علیہ السلام کی مشابہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا چلنا ایسے ہی تھا جیسے حضور علیہ السلام چلتے ہوئے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ نبی محتشم علیہ السلام آپ کا وطیرہ تھا، آپ کا معمول مبارک تھا، آپ کی عادت حسنہ تھی کہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر سرکار علیہ السلام خوش ہو جاتے، کھل جاتے، خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ کیوں روئیں؟ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر میں آقا علیہ السلام نے پھر ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آپ مسکرانا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا کہ ایک دم سے رونا، ایک دم سے ہنسنا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ آپ رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال مبارک ہو گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر ان سے اسی کے متعلق استفسار کیا کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح کہ اس دن کیا ماجرا تھا کہ آپ روئیں بھی اور پھر مسکرائیں بھی؟ سرکار علیہ السلام نے آپ کے کانوں میں کیا کہا تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان نے مجھے کہا کہ میری بیٹی کہ ہر سال جبرائیل مجھے ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کرواتا ہے، لیکن اس سال جبرائیل نے مجھے قرآن کریم کے دو دور مکمل کروائے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، میرے وصال کا وقت قریب ہے۔ آپ فرماتی جب یہ کہا تو مجھے رونا آ گیا اپنے بابا کی جدائی میں، فرقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔
اور پھر جب آپ نے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھ سے کون آ کے ملے گا، تو میں نے عرض کی کہ کون؟ تو فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو بس اس بات پر میں مسکرا دی۔ اسی طرح کی حضرت مسروق ایک روایت کرتے ہیں اور اس کی راوی بھی جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی کہ حضور علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ یعنی مقام دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا۔ ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر ایک فرشتہ ایسا تھا کہ جس نے میری زیارت نہیں کی تھی، تو اس نے اللہ تعالی سے میری زیارت کے لیے اجازت لی، اور جب میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کچھ خبری دی، مجھے یہ خبر پہنچائی کہ آپ کی بیٹی کو، آپ کی لخت جگر کو، آپ کی امت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔